پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم اس وقت اس کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اس ہفتے بھی ہیڈ لائنز بناتا رہا اور آنے والے ہفتوں میں بھی ہیڈ لائنز بناتا رہے گا. ہماری امید اور شدید خواہش ہے کہ زیادہ دیر ہیڈ لائنز یہ نہ بناتا رہے اور ہیڈ لائن ایک ہی بنے کہ آج انصاف ہو گیا, آج عدلیہ نے واضح انداز میں فیصلہ کر لیا, اور جتنی جلدی یہ ہیڈ لائن بن جائے قانون اور انصاف کے تمام تقاضے کرتے ہوئے اتنا ہی بہتر ہے. پاکستان کے اندر دو اور اداروں کو بھی اس معاملے کے اعتبار سے پرکھا جائے گا اور اصل عدالت عوام کی لگتی ہے. پہلا ادارہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. ریکارڈ ان کا اس قسم کا ہے کہ انگلیاں کیا, ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے بعض جگہوں پر. صحافیوں کو مارنے کا معاملہ ہو, لوگوں کو کڈنیپ کرنے کا معاملہ ہو, اسامہ بن لادن کی موجودگی کا معاملہ ہو, ریمنڈ ڈیوس کے جانے کا معاملہ ہو, خارجہ پالیسی کے اندر انگریس ہو. تاریخ اتنی طویل ہے ان تمام ایکٹس آف اومیشنز اینڈ کمیشنز کی, ان وائلیشنز کی, کہ اگر سونے کے بھی بن کے آ جائیں اور دودھ کے بھی دھل جائیں تو آگے آنے والے کئی سالوں میں بدقسمتی سے یہ پرسیپشنز قائم رہیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کو کہلوانے والے, یہ معاملہ آگے اٹھانے والے اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاورفل ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس نے مسنگ پرسن کا کیس اٹھایا, چیف جسٹس نے اور دو تین ایسے معاملات ہیں کراچی رینجز کے ہاتھوں جو کلنگ ہوئی تھی اس کے اوپر, اور تین چار اور ایشوز ہیں جو ابھی تک ہیڈ لائنز جن کی نہیں بنی لیکن بن سکتی ہیں. وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نالاں ہیں اور ملک ریاض کے ذریعے انہوں نے آپریٹ کیا ہے, اور اس شعبے کو اور اس تجزیے کو تقویت دینے کے لیے جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور بحریہ کا آپس میں تعلق ہے, جو اسٹیبلش رہ چکا ہے, ہو چکا ہے اور چلا آ رہا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ نے, یعنی آرمی نے اور انٹیلیجنس کمیونٹی نے بڑی سنجیدگی سے دیکھنا. آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ غصے میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو ربش ہے. اگر ربش ہے تو شواہد سے ثابت کرنا ہوگا. اس کے اوپر اگر آپ نے خاموشی اختیار کی یا خام خواہ کا غصہ دکھایا یا تل ملائے اور وضاحت نہیں آئے تو یہ پرسیپشن ریالٹی بھی بن سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا امتحان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کا کہ اگر یہ تمام تر سازش کے ڈھانڈے جو ہیں اس کا اشارہ جی ایچ کیو کی طرف ہو یا پارے کی طرف ہو تو پھر آنے والے سالوں کو تو آپ بھول جائیں. بہت بڑے عرصے تک یہ پرسیپشن حقیقت کے طور پر کوٹ ہوتا رہے گا کہ اصل کرتا دھرتا آپ ہی ہیں, حکومتیں صرف آنی جانی ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہوگا. دوسرا, میڈیا کے اندر بھی ڈیبیٹ جو ہے, میرے خیال میں ہمیں اس ڈیبیٹ میں اس کیس کے حوالے سے تحمل کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک ڈیمانڈ بالکل جائز ہے, اور جو ڈیمانڈ ہم نے اپنے پروگرامز میں کی بھی ہے, دوسرے دوستوں نے بھی کی ہے ڈسکشن پروگرامز کے اندر, کہ آپ کو اس ایشو کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگنور کیا بھی نہیں, سو موٹو ایکشن لینا اگنور کرنا نہیں ہوتا, ایشو کو ہیڈ آن لینا ہوتا, اور بڑی اچھی بات کی گئی. تاکید کرنا کہ تحقیق ہونی چاہیے, یہ توقع رکھنا تجزیے کے اندر کہ انصاف ہوگا, یہ خواہش کرنا کہ چیف جسٹس کا بیٹا ہو یا ملک ریاض ہو انصاف سے بالا نہیں ہے, یہ میڈیا کے تجزیے اور ایتھکس کے عین مطابق ہے. لیکن جو اینگلنگ ہے میرے خیال میں اس سے لوگوں کا پرسیپشن میڈیا کے بارے میں ری انفورس ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے حلقے ہیں اس شعبے کے اندر جو چیف جسٹس اور ملک ریاض دونوں کو ساتھ ساتھ چلا رہے تھے. پرائیویٹلی دوستی ایک کے ساتھ تھی, پبلکلی کمٹمنٹ دوسرے کے ساتھ تھی. پرائیویٹلی ملتے کسی اور کے ساتھ تھے, پبلکلی تعریف کسی اور کی کرتے تھے. اب جب یہ کیس ڈیولپ ہوگا تو میرے خیال میں ایک بیرومیٹر سیٹ کرنا ہوگا. اگر کبھی یہ معاملہ آ گیا کہ ایک طرف ملک ریاض کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے یا ملک ریاض سے متعلق جو قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف چیف جسٹس اور عدلیہ کو سپورٹ کرنا ہے, تو میرے خیال میں بلف ول بی کالڈ. اس وقت جو بنیادی سیونگ گریس ہے وہ یہ کہ اصول کی بات پر سب اتفاق کرتے ہیں میڈیا کی ڈیبیٹ کے اندر, اور اصول کی بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف واضح ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, لیکن اس وقت تک ہونے والی میڈیا ڈیبیٹ کے اندر یہ زاویہ بڑا اہم ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ ناظرین
آپ کے سامنے 3-4 ہم نے نکات رکھنے تھے. پروگرام کے اگلے حصے کے اندر آپ کو کیا ملے گا میں ابھی سے آپ کو اس کی سمری بتا دیتا ہوں. اگلے حصے میں آپ میرے بارے میں بہت ساری معلومات جان پائیں گے. آپ میرے اثاثوں کی سمری اور تفصیل دونوں آپ کو ملے گی. تفصیل بھی سمری سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ لوگ جو آپ تک بات پہنچاتے ہیں اور جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کی بنیاد کو آپ اپنی تحقیق کے ذریعے مستحکم کر پائیں. یہ موقع آپ کے پاس, یہ آپ کا حق ہے. آپ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ جو شخص سوال اٹھا رہا ہے ان معاملات کے اندر اس شخص کا اپنی ریپوٹیشن کیا ہے, اس کا اپنا کردار کیا ہے. اس کے بارے میں جو سنجیدہ قسم کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ہر بودی بات کا جواب بنتا نہیں ہے. وہ ضمناً ایک اگر آپ جواب دے دیں تو علیحدہ بات ہے. ہر سوال میں سے جو اہم سوال ہے اس کا جواب آپ کو ملنا چاہیے. اگر الزام کسی جگہ پر لگایا گیا ہے تو, اور پبلکلی لگایا گیا ہے, اگر پرائیویٹلی لگایا گیا ہوتا تو پرائیویٹلی میں اس کا جواب دیتا, لیکن چونکہ پبلکلی لگایا گیا ہے اس کا جواب پبلکلی بنتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وضاحت کی ضرورت ان حلقوں کو ہے جن کا کام ہی اس قسم کی وسپرنگ کیمپین کرنا ہے. اس وجہ سے کہ جو لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ میٹر کرتے ہیں. اگر آپ پر وہ ان کا بلائنڈ فیتھ ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بلائنڈ فیتھ کو ایک ایسے فیتھ میں کنورٹ کرنا ہے جس میں لوگوں کو نظر آئے اور پروف کیا جا سکے کہ جس کے اوپر ہم اعتماد کر رہے ہیں صحیح اعتماد کر رہے ہیں اور وہ سچ بول رہا ہے. تو جو وسوسے پھیلا رہے ہیں ان کا جواب آپ کو ملے گا پروگرام کے اگلے حصے میں, جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آج سے 3 دن پہلے جو پروگرام کیا اس کے اندر ہم نے جو پیرامیٹر بنائے کہ کس ادارے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ملک ریاض اور ڈاکٹر ارسلان کے کیس کے حوالے سے, اس کے اوپر اتنی ہاہاکار کیوں مچ گئی, لوگ تل ملانے کیوں لگ گئے. چھوٹا سا حصہ, زیادہ بڑے لوگ نہیں, چھوٹا سا حصہ ہیں بڑے افیکٹو, ریسورسز ان کے پاس بہت ہیں, ان کو بیک کرنے والے بہت ہیں, وہ تل ملا کیوں رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو اگلے حصے میں ملے گا اور میرے بارے میں معلومات ملے گی. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو کیسے اسس کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں.